آیا ہے اور یہ بات حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نبی جو ہیں، 5 نبی 5 رسول جو ہیں وہ باقی انبیاء کے اوپر جو ہے سردار ہیں. تو فرمایا ایک حضرت آدم علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا مجھے ان چاروں کا بھی سردار بنایا ہے. یہ محبوب علیہ السلام کی شان ہے. دل تو کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی باتیں کرتے رہیں، آپ سنتے رہیں، ہم سناتے رہیں. علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم نے سننی ہے حضور علیہ السلام کی خوبصورت نعت. میں گزارش کروں گا بڑے خوبصورت انداز میں حضور کا ذکر کرنے والے میرے پاس موجود ہیں محمد عابد بشیر قادری صاحب. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خوبصورت سا ہدیہ عقیدت پیش کریں. حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے. حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے. اور میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، سبحان اللہ. کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی. حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. اور میں اس یقین سے زندہ
کہ آپ میرے ہیں، اور میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار ہوں، میرا قرار آپ سے ہے۔ گفتگو کا سلسلہ ہم نے جاری رکھنا ہے۔ نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ عشق مصطفیٰ، چونکہ ہمارا موضوع درود پاک بھی ہے اور عشق مصطفیٰ بھی ہے، اور درود پاک یقیناً درود پاک پڑھنے سے حضور کا عشق بڑھتا جاتا ہے، حضور سے محبت بڑھتی جاتی ہے، بلکہ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے حضور علیہ السلام کو کے اوپر درود پڑھتے رہنا اور حضور علیہ السلام پہ سلام بھیجتے رہنا۔ تو اسی حوالہ سے علامہ صاحب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا کیسا تھا، اس حوالہ سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی صاحبزادہ بھائی محمد احمد حسن نقشبندی صاحب، جی بہت پیارا سوال آپ نے کیا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم اقتدیتم، فرمایا میرے صحابہ انج نے جی میں ستاریاں دی مانند نے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، فرمایا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مال، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے، سبحان اللہ، عشق نہ کرے۔ اور شاعر تو یہ کہتا ہے کہ عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے جی عشق جب بھی مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے، اور ان کے فقیر کو ناصر ہر ایک سکندر سلام کرتا ہے، ان کے فقیر کو ناصر ہر ایک سکندر سلام کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ اعلیٰ صحابی ہے جو الحمدللہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت ارشاد فرمایا تو یہ 5ویں مسلمان ہوئے، 5ویں مسلمان ہوئے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے سرکار نے بھیج دیا کہیں کام، تو روایات میں آتا کہ یہ 17 سال بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں خانے کعبے میں جا کر لوگوں کو قرآن سناؤں، اللہ اکبر، میں جا کر خانے کعبے میں لوگوں کو قرآن پاک سناؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر ابھی رہنے دیں، آپ اگر ان کو قرآن پاک سنائیں گے یہ لوگ آپ کو ماریں گے۔ تو صحابہ کا جو ایک تمنا سی، جو خواہش تھی، تو آپ کے تو یہ تمنا سی کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یا نسبت سے اگر مجھے مار بھی پڑے تو مجھے قبول ہے، سبحان اللہ، مجھے قبول ہے۔ تو آپ جاتے ہیں اور آپ جا کر خانہ کعبے میں کھڑے ہو کر آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جب آپ نے قرآن پاک پڑھا نا تو جو مکے کے لوگ تھے وہ جناب جانگیں لے کر آ جاتے ہیں، وہ جناب علی اوزار لے کر آ جاتے ہیں، آپ کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب مارتے ہیں تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا
اور میرے نبی کے صحابہ نے پکڑا اور لے کر سرکار کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو یہ آپ کے میرے نبی کے صحابہ کا عمل دیکھیں, کردار دیکھیں. تو میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ذر میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ لوگ آپ کو ماریں گے. تو حضرت ابو ذر کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور سرکار کی پاک بارگاہ میں عرض ہو کر کہتے ہیں کہ سونیا کروں کیا تیرے نام پہ جاں فدا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, ایک جان کیا دو جہاں فدا, کروں کیا کروڑوں جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں فدا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کروڑوں جہاں فدا. اب میرے کریم آقا کے صحابہ کا عشق تو یہ ہے کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے نا, وضو, تو صحابہ کرام اس انداز میں اس وقت کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب سرکار وضو فرمائیں تو ہم سرکار کے وضو کا پانی جو ہے وہ لیں. اور کیا کرتے تھے وہ میرے نبی کے صحابہ وہ پانی وضو کا لے کر اپنے چہروں پہ ملتے تھے. میرے نبی کے صحابہ وہ سرکار کے وضو کا پانی وہ پی لیا کرتے تھے. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عشق تو یہ عالم ہے کہ جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ زلف واللیل اذا سجا, جس کے متعلق اللہ نے فرمایا محبوب مجھے تیری ان امبرین زلفوں کی قسم ہے, جب یہ سرکار زلفیں سنوارتے تھے اگر کوئی بال گر جاتا تو وہ صحابہ اس کو اپنے سر کی میں تاج بنا کر سجا لیا کرتے تھے. میرے جی اتنی محبت کہ میرے کریم آقا کے سر کے بالوں کو اپنے سر کا تاج بناتے تھے اور سر کا تاج بنا کر سجایا کرتے تھے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے اور نلین کی کیا عظمت ہوگی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں, آپ الحمدللہ یہ وہ صحابی ہر جنگ میں فتح, جس جنگ میں جاتے تھے فتح ہوتی تھی. اور ایک جنگ میں آپ کی کیا ہوا کہ آپ کے سر کی ٹوپی گر گئی, وہ جو کافر ہیں حملہ کر رہے ہیں تو خالد بن ولید گئے, کسی کے اوپر وار نہیں کر رہے, وہ اپنی ٹوپی اٹھانے لگ گئے. اب وہ کیپ کو اٹھایا اور اٹھا کر سر پہ رکھا, پھر وار کرنا شروع کیا. جب اللہ نے فتح نصیب فرمائی, جنگ ختم ہوئی تو کسی صحابی نے پوچھا اے خالد بن ولید ہمیں آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کے دشمن آپ کے اوپر کھڑے ہیں, وہ آپ کے اوپر وار سے وار کر رہے ہیں, تو آپ یہ جو سر کے اوپر ٹوپی پہنی آپ اس کو پکڑنے لگ گئے تھے, تو وجہ کیا ہے, کمال کیا ہے, جس جنگ میں آپ ہوتے ہو وہ جیت بھی جاتے ہیں, فتح بھی ہوتی ہے, وجہ کیا ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے ایسے ٹوپی سر سے اتاری اور اتار کر اس میں سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بال مبارک, جن بالوں کی اللہ قرآن پاک میں قسمیں اٹھا رہا ہے, تو وہ یہ صحابہ کا عشق ہے. کہا حضرت خالد بن ولید نے اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں, یہ میرے نبی کے جو بال مبارک میں نے اپنے سر پہ سجایا ہوا اس کی برکت سے اللہ ہمیں فتح عطا فرماتا ہے. تو یہ آپ بات فرما رہے تھے کہ یہ سرکار کے بال مبارک کا یہ اتنا کرم ہے, تو یہ نالین مبارک, تو پھر اس کا کیا